اور صفات باری تعالیٰ کی، اور پھر وہ انوار جو آپ کے قیامت کے دن کھلیں گے اس دنیا کے اعتبار سے وہ باطن ہیں کہ حقیقت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کے پردے میں رکھا ہے۔ اس کو تفسیر قرطبی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر وہ حجابات نور جو سرکار پر بشریت کے پردے کی صورت میں ڈالے گئے اگر وہ دنیا میں ظاہر کیے جاتے تو حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ میں بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ ان کا ادراک کر سکتا اور دیکھ سکتا۔ اگر وہ حقیقت محمدیہ کھولی جاتی جو کہ ہزار سال تک انوار ذات سے حجاب نور میں جسے منور کیا گیا، بندے کیا دیکھ سکتے اور صحابی کا شرف کیسے حاصل کرتے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ حضرت جبریل سید الملائکہ بھی اس کا ادراک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید الملائکہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، وہ دیکھیں حدیث جو غار حرا کی حدیث ہے، پہلی حدیث وہی کی، اس کے اندر دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے باطنی طاقت کیا ہے، حضور کے نبوت کی طاقت کیا ہے، اور یہ ہے شان باطنی کہ جس کا تحمل ملائکہ تک بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ انوار اور وہ شان بخشی ہے۔ تو آپ کی ذات مقدسہ سے جو معجزات اور جو انوار ظاہر ہوئے اس کے اعتبار سے آپ ظاہر ہیں، اور ابھی جو شان مخفی ہے اس کے اعتبار سے آپ باطن ہیں۔ یہ ہے آپ کے ظاہر و باطن کی تشریح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب۔ غیور بھائی نے لندن سے کال کی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا وہ نور والی حدیث وہ تو آپ نے بتا دیا، واپس کیسے آئی؟ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نورانیت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے تو آپ کی اولاد بشر کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کبریٰ کو لباس بشری پہنایا گیا، ٹھیک، لباس بشری پہنایا گیا، اور آپ اس دنیا میں بشر بن کے آئے، انسان بن کے آئے، رجل بن کے آئے۔ اس کا کبھی کسی نے انکار نہیں کیا کیونکہ قرآن مقدس اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ حقیقت وہ ہے جو تخلیق آدم سے بھی پہلے کی ہے۔ اسی حقیقت کبریٰ کو ہم نور محمدی کہتے ہیں، اور یہ بھی مخلوق ہے، جز نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کا۔ ایک کالر نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے شاید من کے سے وہ مفہوم کر رہے تھے کہ جیسے جز ہے، جز نہیں ہے ذات مطلق کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انوار باری تعالیٰ جو ہے، نور باری تعالیٰ جو ہے، اس کی تجزی نہیں ہو سکتی، تجزی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے سبب سے، اس کے انوار و تجلیات کے سبب سے نور کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے امر سے، اس کے سبب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انوار کی جو روشنی ہے اس سے اس کا عکس جو ہے، اور اس کا جو اس سے تخلیق، اس صفت سے، انوار ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے انوار سے، نہ کہ یہ کہ اس کی تجزی فرما دی، ایسا نہیں ہے۔ تجزی کا عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے اور نہ تجزی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس لیے اب آپ کی اس نور پر، اس حقیقت کبریٰ پر، جس کے لیے یہ سب نشانیاں ہم نے بیان کر دی آپ کے سامنے، اس کو رب تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے بشریت کے پردے میں رکھا، اور بشر بنا کے، رجل بنا کے، انسان بنا کے نبی کریم علیہ السلام کو جب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا اور آدم سے آپ پیدا ہوئے، تو پھر لباس بشریت بھی آپ کے پاس ہے، اور آپ کی اولاد ہونا یہ بشریت کی ہی شان ہے۔ آپ کی اولاد ہونا، ولد ہونا، یہ بشریت کی شان ہے۔ لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب بشر ہوئے تو صرف بشر رہ گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی اسی نور سے پیدا ہوئے، شمس و قمر کواکب بھی اسی نور سے، آپ کے نور سے پیدا کیے گئے، اس لیے بنیادی طور پر بشریت کو بھی مستفاد سمجھنا چاہیے نور محمدی سے۔ ٹھیک، بشریت بھی مستفاد ہے نور محمدی سے، اس لیے کہ زمین کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز جب پیدا ہی انہی سے کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت اس بشریت کی بھی وہی نورانیت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو ظاہری صورت عطا فرمائی، تو جب تک اس کی بشریت کی کوئی حیات نہ ہوتی، سامنے صورت آتی ہی نہیں، تو یہ نظام چلتا کیسے؟ تو رب تبارک و تعالی جل شانہ نے اس حقیقت کبریٰ پر بشریت کا پردہ ڈالا۔ اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات ایک جگہ پہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
یہ بشریت کا حجاب رب نے ڈالا تو تھا حقیقت پر، لیکن پڑ گیا یہی لباس بشریت کا پردہ حقیقت پر ڈالا تھا کہ دنیا دیکھ سکے، قریب آ سکے، کچھ فیض لے سکے، ورنہ حقیقت کو دیکھنے کی طاقت تو جبریل امین میں بھی نہیں تھی علیہ السلام۔ لیکن ہوا کیا کہ غطت ابصارہم، اس لباس نے ڈھانپ لیا دشمنوں کی آنکھوں کو، تو وہ پردے میں ہی الجھ کر رہ گئے۔ واہ واہ واہ، یعنی ڈھانپ لیا اس نے دشمن کی آنکھ کو، کیوں کہ وہ تو پردے میں ہی الجھ کر رہ گئے، ہائے 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 ہائے، اور جنہوں نے پڑھا تھا ہائے۔ وہ پردے کے اندر سے بھی اس نور کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہ حضرت باب اللہ شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لکھ میم دا پردہ پا آئیوں تینوں جانن والے جان گئے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یعنی میم دا پردہ پا کے بھی آ گیا، مگر جن سے حقیقت جن سے چھپی رہی وہ ہے کہ جسے حجاب بشریت ان کے لیے پردہ بن گیا، گھیر لیا، آنکھوں پر غشاوہ بن گیا ان کے، لیکن جن کو حقیقت کا اللہ تبارک و تعالی نے ادراک اور شعور عطا فرمایا تھا، وہ اس پردے سے بھی پہچان گئے کہ اصل نور جو ہے، جو نور اول ہے تخلیق میں، وہ جلوہ گر ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں کہ آپ بات کرتے تھے تو آپ کی من بین ثنایا ہو، آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ ہائے ہائے، تو نور کی شعائیں نکلتی ہیں کسی کے دانتوں سے، یہ صرف اشتہاروں میں ہی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹی وی پر آتے ہیں نا، اس میں بتاتے ادھر سے شعائیں نکال لیتے ہیں وہ، لیکن حقیقی زندگی میں شعائیں نہیں نکلتی کسی کے دانتوں سے۔ حقیقی زندگی میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یخرجو رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، نور کی شعائیں نکلتی تھی دانتوں سے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تو اندھیرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی سوئی بھی تلاش کر لی، اور آپ فرماتی ہیں کہ جسم مقدس کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ، یہ بشریت میں دیکھو نا کہ کیا انوار ہیں، یہ جو انوار و تجلیات ہیں یہ لباس بشری کے اندر سے بھی نظر آتے تھے، لیکن یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور ماننے والے مان رہے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ الجھے ہیں جی اس سے تو خون بھی نکلتا تھا، اس سے تو اولاد بھی ہوتی تھی، تو اولاد آپ کی لباس بشریت کا تقاضا ہے، اور عرش کے اوپر جانا آپ کی حقیقت کا تقاضا ہے سبحان کہ جہاں خالص نوری حضرت جبریل علیہ السلام کی پرواز رک جاتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے بھی سرکار جلوہ گر ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی نورانی حقیقت کا کمال ہے، اتنی بلندی پر تشریف لے جانا، اور لباس بشری کا تقاضا ہے اولاد ہونا، خون نکلنا، تو اس ہم ان دونوں کے قائل ہیں، لیکن عظمت کے ساتھ، مثلیت کے قائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے وجود کو ان کے کہیں جی ہم بھی ان جیسے ہیں، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، کسی بات میں بھی ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں اسی لیے انما انا بشر مثلکم میں جو آپ نے فرمایا ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہوں، ظاہری صورت میں تمہاری طرح ہوں، اور بشر کا ایک معنی بھی ظاہری صورت ہوتا ہے، کہتے ہیں چہرہ بشرا جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ فضائل میں، کمالات میں، نورانیت میں، بے مثل بشریت میں سرکار دو عالم السلام بشری لباس میں بھی بے مثل ہے، ان جیسا کوئی بشر نہیں ہو سکتا، جو لطافت، جو انوار اور جو مدارج رب تعالیٰ جل شانہ ان کو عطا فرمائے ہیں وہ آپ کی ذات اقدس کا ہی حصہ ہے۔ اس لیے آپ کی جو اولاد ہوئی، سوال یہ تھا کہ وہ کیوں بشر ہوئی ہے، وہ اسی لیے بشر ہوئی ہے کہ یہ سلسلہ توالد و تناسل کا جو ہے یہ بشریت کے ساتھ ہی متعلق فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے، لیکن الحمدللہ ان کی اولاد بے نور نہیں ہے، وہ داتا گنج بخشوں تو بھی نور والے ہیں، اولاد کو کہاں بے نور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے دوسرے لوگ ان کی مثل آپ کو نظر آتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ سامی میرے حضور غوث پاک سرکار کو آپ کیا بے نور نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی حضرت داتا گنج بخش بے نور نظر آتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سید پاک بے نور نظر آتے ہیں، حضرت سید نظام الدین محبوب الہی سرکار حضرت خلیل احمد صابر کلیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بے نور نظر آتے ہیں، اور نور بے نور ہوتے تو سارا جہان جگمگ کیسے ہو جاتا ان سے، یہ تو سراج منیر کی کرنیں ہیں، اور الحمدللہ ان کی اولاد جہاں بھی موجود رہے گی بے نور نہیں ہوگی، لیکن انہوں تو اصل کا نظر نہیں آیا تو اب ان کی فرع کا خیال نظر آئے گا، لیکن جو حقیقت والے ہیں ان کو نظر آیا۔ اسی لیے 90 لاکھ ہندوؤں نے
अजमेर दिया टिब्बियां ते खलो के जो गौस हजरत गरीब नवाज ने कहा तो उस सैयद के नूर को भी पहचान लिया था। तभी राम राम छोड़ा, फिर रहमान शुरू कर दिया पढ़ना। इसलिए मैं उस भाई से पूछता हूँ जो कहते हैं औलाद क्यों हुई, औलाद हुई भी नूर वाली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बेनूरी औलाद नहीं है आपकी। ना हसनैन करीमैन बेनूर कोई मान सकता है और ना ही उनकी औलाद पाक को कोई बेनूर मानता है। उनके आइम्मा अहले बैत पाक हों, उनके अनवार से दुनिया जगमग करती है। और आज भी दावत दीन और दावत इस्लाम चार दांग आलम में जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की रूहानी औलाद के अनवार भी और जिस्मानी औलाद के अनवार भी मौजूद है। और दुनिया का कोई खित्ता आज भी ऐसा नहीं है जहां उनकी औलाद पाक जो है वो दीन के अनवार के साथ मौजूद ना हो। उनमें अगर किसी को जुल्मत नजर आती है तो उस भेड़े की अख का भी कुछ कसूर है ना। अबू जाल कमीने ने नाल दिया तेरी अख नहीं वेखण वालड़ी। मेरे इलाके के शायर दामे इकबाल नबी इसी हकीकत को बयान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब आपका। मोहतरम नाजरीन, आपने समात फरमाया और देखा ये आज का निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम। और क़िबला शाह साहब ने मुख्तलिफ हवालाजात से आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश फरमाए। इस दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले कुछ जुमेरात जो हैं, कुछ वीक्स जो हैं, वो ये प्रोग्राम नहीं होगा। जून का पूरा माह ये प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन जुलाई के पहले वीक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहली जुमेरात जो होगी उसमें ये प्रोग्राम दोबारा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर खिदमत होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत का सदका अल्लाह ताला हम सबको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।